آپ ڈیفائننگ مومنٹ پہ آ کر کمپرومائز کرنے کے لیے اور ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گور صاحب نے کس انداز میں کیا گفتگو کی وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ پارٹی چیئرمین ہے جس کو سپریم کورٹ نے غلط خلاف فیصلہ بھی دیا، لیکن مجھے نہیں پتا اگر وہ اس کو اس کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو خود اس کو 1 سال پہلے کہا تھا کہ ہم عمران خان یا پی ٹی آئی ہر اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کو تیار ہیں، بٹ اونلی فار دی کاز آف ہولڈنگ اے ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز، کیونکہ اس ملک کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے سے لڑائی چاہتے ہیں، اور اگر دوسری طرف آپ کہیں ہم ڈیل مانگنا چاہتے ہیں یا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسٹیٹ اوے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی نہ ڈیل کی ہے، نہ ڈیل کریں گے، نہ ڈیل کا مقصد ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں، وہ حق کے حکمرانی جو عوام کا ہے اس کو کرنے دیں، تاکہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو، اس ملک کا بھلا ہو، اس 25 کروڑ عوام کا بھلا ہو، سیاسی عدم استحکام کم ہو، ملک کی جو اکائیاں ہیں وہ مضبوط ہوں اور ملک مضبوط ہو، انویسٹمنٹ اوورسیز لے کر آئیں، یہاں فورن انویسٹر انویسٹمنٹ لے کر آئے، اور یہ سخت فیصلے وہ کر سکتا ہے، بہتر فیصلے جس کو پبلک سپورٹ ہو، جو آیا ہی ان لوگوں کے اشاروں پہ ہو جو یہ کہیں کہ ساری گل ہو گئی ہے، تو گل جتنا نال ہوئی ہے پھر ان کے مطالبات وہ پورے کریں گے، لیکن عوام کے مطالبات تو پورے نہیں کریں گے۔ عوام تو ان کے لیے سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے، عوام تو ان کو ٹھکرا چکی ہے۔ ہاں، ساری گل بھی ہو گئی ہے لیکن وہ عوام تک، اب عوام جانے اور ہم جانے، عوام ہمیں لے کر آئے گی تو انشاءاللہ ہم عوام کی سنیں گے اور عوامی فیصلے کریں گے۔ سر، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دکاندار وہی ہے، گاہک تبدیل ہوئے، پہلے نون لیگ تھی، پہلے پی ٹی آئی تھی جو کہ گاہک تھی، اور اب نون لیگ ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، عمران خان نے ہمیشہ قوم اور قوم کے حق میں فیصلے کیے، اس نے ملکی مفادات کے حق میں فیصلے کیے، اس ملک کو ایک ساورن اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، اس نے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس نے غریب عوام کو بینیفٹس دیے۔ اس وقت 6.1% یا 6.2% جی ڈی پی تھی، لیکن ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا چند ان لوگوں کو جن کو پبلک سپورٹ نہ اس وقت حاصل تھی نہ آج حاصل ہے۔ ہم عوام کی سپورٹ سے آئے تھے اور عوام کی سپورٹ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے، لیکن جو مافیاز کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو مافیاز کے ساتھ مل کے ایک اقلیت کو اکثریت کے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں، عوام ان کو مسترد آلریڈی کر چکی ہے اور آئندہ بھی کرے گی۔ سر، اعظم خان نے جو بیان دیا ہے، بیانات اپنے قلم بند کروائے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کیس میں، یعنی سائفر کے کیس میں ریلیف آپ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان نے بھی بعد میں تھپکی دی تھی اعظم خان کے بیان کے بعد۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نہ پہلے اس میں کوئی جان تھی اس کیس میں، نہ اب ہے۔ پورا 5 مہینے 6 مہینے ڈرامہ رچایا کہ جی سزائے موت ہے اس کیس میں۔ جب سپریم کورٹ میں 2 گھنٹے میں کیس کا آرگومنٹس ہوئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ گیا۔ ایک بے لیبل آفینس میں انہوں نے عمران خان کو 6 مہینے جیل میں رکھا، 1 گھنٹے کے اندر ضمانت ہوگی۔ اور اسی طرح جب ہم نے کہا تھا کیس کھلے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، کیس اب کھل گیا۔ جو انہوں نے فراڈ ڈرامے کرنے کی کوشش کی تھی، اعظم خان کو اغوا کیا تھا 34 دن، اور اس کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کو صرف اتنا کہا گیا کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنا اسٹیٹمنٹ دو، اس کے بعد اس کا رویہ ہی بدل گیا۔ اس ملک میں آخر انسان نے زندہ رہنا ہے اور اگلے جہان بھی جانا ہے۔ انسان جھوٹ بھی اتنا بولے جتنا اگلے جہان اور اس جہان میں برداشت کر سکے۔ صاحب، آپ کی جماعت یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کرے گی، مگر ماضی میں پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ اکثریت والی جماعت کو اقتدار نہیں دیا گیا، تو اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ پچھلے 2 سال میں جو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، کیا یہ ملک مزید متحمل ہو سکتا ہے ایسے ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کا؟ اور اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اس ملک کی اکائیوں کو ہوگا، اس ملک کے وجود کا ہوگا، 25 کروڑ عوام کا ہوگا، اور ان اداروں کی کریڈیبلٹی پہلے ہی زیرو ہو چکی ہے جو اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لائے ہیں، اور وہ اس جو کرپٹ ٹولہ ہے اس کو مسلط کرنے کی پہلے بھی کوشش کی تھی، اب بھی کوشش کریں گے، تو اس کا وہ چل نہیں پائے گا، وہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پبلک ہمارے ساتھ ہے اور ہم حکومت بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ پبلک کو مراعات بھی دیں گے اور ملک کو بہتر طریقے سے گورننس دیں گے۔ آج 2 کیسز تھے، توشہ خانہ والا اور ایک القادر ٹرسٹ والا، دونوں میں جیل ٹرائل کو ہم نے چیلنج کر رکھا تھا، اور وہ اس کے لیے رپورٹس مانگی گئی تھی۔ کورٹ نے
ابھی نیب کی رپورٹ تو آئی ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے جو رپورٹ دینی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی. وہ انہوں نے کہا ہے آج ہم آپ کو رپورٹ دے دیں گے اور کل کے لیے آرگومنٹس کے لیے رکھ لیا گیا ہے. آج کے کیسز کی یہ پوزیشن ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی جب کہ ہمارے وکلاء نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, آج عدالتوں کو تعاون کرنا چاہیے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے. نیب کے ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. نیب کی کورٹ سارا دن چھوڑ کے اپنے باقی کیسز اٹھ کے تو وہ سارا دن جیل میں بیٹھی ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک کیس کرنے کا ہے یا 2 کیس کرنے کا ہے, باقی کوئی کیسز نہیں ہے. تو اس سے تاثر ملتا ہے کہ جس طرح ادارے مل کے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار کر رہے ہیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو, اسی طرح عدالتیں بھی اسی طرح متعصب ہیں اور ان سے مرعوب ہیں یا انڈر پریشر ہیں, جس کی وجہ سے وہ بھی سارا دن اپنے سارے کیسز چھوڑ کے وہ جیل میں بیٹھی ہوتی ہے. الیکشن لڑ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, اس کے مطابق یہ الیکشن اس وقت صرف پیسے کا اور وقت کا ضیاع ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ واقعی وقت کا ضیاع ہے, اور جس طرح سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سلیکٹڈ ہیں جن کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں, تو کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, سارے ادارے مل کے یہی کام کر رہے ہیں, سارے مقتدر طبقے مل کے یہی کام کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن یہی کر رہا ہے اور عدلیہ بھی یہی کر رہی ہے, ان کے ساتھ سہولت کاری کر رہی ہے. لیکن ایک بات طے ہے, عوام نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان چوروں کو, لٹیروں کو, اس مافیا کو جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر لے گئے ہیں, جنہوں نے عمران خان اور اس ملک کے اوپر جبر, ظلم, تشدد کیا ہے, ان کو ووٹ نہیں دینا. اب یہ جنگ جو ہے عوام کی, پبلک کی ورسز مقتدر لوگوں کی ہے. یعنی ایک وہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پالیسیاں بناتے ہیں اور ایک وہ جو واقعی عوام ہے, جینوئنلی فیلڈ میں موجود ہے. یہ ان کے درمیان جنگ ہے. انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں آنے دینا, اس لیے ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام, عمران خان عوام کے دلوں میں بستا ہے, ان کے دلوں میں رہتا ہے. تو جو کچھ یہ کرنے لگے ہیں, یہ انصار عباسی صاحب کی رپورٹ بھی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ بھی بدنیتی پہ مبنی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے مایوس ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں, ان کے لوگ باہر نہ نکلیں, ان کے لوگ آ کر کے ووٹ نہ ڈالیں, تاکہ ان کو کنفرم ہو جائے کہ جناب ان کو تو انہوں نے تو جیتنا ہی نہیں ہے. حالانکہ پوری عوام 90% پبلک آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان کے کیسز لڑنے والے جو وکلا ہیں میکسیمم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو اب عدالتوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کیسز 8 فروری کے بعد رکھ لیے جائیں تاکہ آپ لوگ کیمپین کر لیں حلقوں میں جا کے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے, لیکن عدلیہ ایسا کام کرے تو, اگر عدلیہ واقعی آزاد ہے, انصاف میں مبنی فیصلے انہیں کرنے ہیں تو وہ یہ کر لینے چاہیے تھے. اب ایک دن کے لیے بھی جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جو بینچ میں نے کہا جی ایک دن کے لیے اسٹے دے دو, انہوں نے وہ بھی نہیں دیا. میں نے کہا اچھا جی آپ 2 دن کے لیے ان سے انڈرٹیکنگ ہی لے لیں کہ یہ ٹرائل نہیں کرائیں گے, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. جی کل فیصلہ کریں گے. ابھی تک رپورٹ وہ نہیں دے رہے, یعنی عدالتوں میں سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں. ہم اپنی کمپین چھوڑ کے سارا دن عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے, قوم دیکھ رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے, اور جو کچھ ہے وہ سارا ان کے سامنے, آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن پوری دنیا کے دہشت گردی کے مقدمے, کرپشن کے مقدمے, بلینز آف روپیز کے کرپشن کے مقدمے, سب چھوڑ کے صرف ایک کام ہے, کس طرح عمران خان کو جیل میں ٹرائل کیا جائے اور کس طرح اس کو سزا دی جائے. حالانکہ یہ وہ جج صاحب ہیں جس کو قرآن مجید کی جب آیت پڑھ کے سنائی گئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ گر گئے, پتہ چلا, اور ہاسپٹلائزڈ ہو گئے, اور اس کے بعد سے اس نے چھٹی کی درخواست دے دی. اس کے باوجود ان کو گھسیٹ کے شاید لایا جاتا ہے یا اٹھا کے لایا جاتا ہے, کس طرح لایا جاتا ہے, وہ جا کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹرائل مکمل کرو. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹرائل کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے, انصاف کے نام پہ ناانصافی کا دھبا لگایا جا رہا ہے, لیکن یہ انصاف نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب, آپ جس گراؤنڈ پر اپنی پاپولیرٹی کا کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان نہ جھکا ہے, نہ کمپرومائز کیا ہے, نہ ڈیل کیا ہے, مگر کل مسٹر گوہر صاحب اس معاملے میں بالکل صاف انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور مذاکرات کے لیے تیار ہے. تو کیا آپ ڈیفائننگ مومنٹ پہ آ کر کمپرومائز کرنے کے لیے اور ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ گوہر صاحب نے کس انداز میں کیا گفتگو کی وہ خود ہی بتا سکتے ہیں, اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ پارٹی چیئرمین ہے جس کو سپریم کورٹ نے غلط خلاف فیصلہ بھی دیا, لیکن مجھے نہیں پتا اگر وہ اس کو اس کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو خود اس کو 1 سال پہلے کہا تھا کہ ہم عمران خان یا پی ٹی آئی